السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ IJFF کے ذمہ داران بالخصوص ڈاکٹر محمد اشرف علی صاحب، ڈاکٹر محمد آصف علی صاحب، اسٹیج پر موجود ہمارے معزز مہمانان گرامی قدر اور سامعین کرام، یہ بڑی خوشی کا موقع ہے اور خوشی سے زیادہ ذمہ داری کا موقع ہے کہ اس موقع سے ہم کچھ سنجیدہ گفتگو کر سکیں، ورنہ مجلسیں بہت ہوتی ہیں، پروگرام بہت ہوتے ہیں، لیکن نتائج بہت کم نکلتے ہیں۔ ہم بیٹھے ہیں اس سنجیدگی کے ساتھ غور کرنے کے لیے کہ ہم مستقبل کے لیے کوئی ایسا نتیجہ نکال سکیں جو ہماری قوم کے لیے مفید ہو سکے۔ یہ بنیاد ہے، اور ڈائیورسٹی کے موضوع پر یہ جو پروگرام رکھا گیا ہے، یہ موضوع بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے موجودہ دور میں، جس کو اردو زبان میں تنوع کہہ سکتے ہیں۔ تنوع یا بقائے باہم، آپس میں امن و سلامتی کے ساتھ ہم دوسرے مذاہب کے ماننے والوں اور دوسرے افکار کے ماننے والوں کے ساتھ زندگی کیسے گزاریں۔ حقیقت یہ ہے کہ اسلام نے ان ساری کی ساری چیزوں کے بارے میں مکمل رہنمائی پیش کی ہے، اور شریعت اسلامیہ میں قرآن و سنت کے دلائل میں اس کے پورے اصول و ضوابط موجود ہیں۔ یہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ اس کو دنیا کے سامنے پیش کرنے میں ہم اب تک ناکام رہے ہیں۔ ہمیں پوری سنجیدگی کے ساتھ یہ غور و تدبر کرنا چاہیے کہ اسلام کا وہ گوشہ، اسلام کی وہ تعلیمات جو موجودہ دور میں جب کسی کے ہاں صبر و تحمل نہیں ہے، سنجیدگی نہیں ہے، فوراً طیش میں آ جانے کی صلاحیت زیادہ ہے، رد عمل بغیر سوچے سمجھے ظاہر کرنے کی صلاحیت زیادہ ہے، ایسے وقت میں ہم اسلام کی ان تعلیمات کو کس طریقے سے لوگوں کے سامنے پیش کریں، یہ ہمارا بنیادی فریضہ ہے۔ بحیثیت عالم دین کے میں قرآن و سنت اور منہج سلف کی روشنی میں کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم واذا اراد اللہ بقوم سوءا فلا مرد لہ وما لہم من دون اللہ من وال، کہ اللہ رب العالمین بھی کسی قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا ہے جب تک وہ قوم اپنی حالت کو بدلنے اور اپنے دل کو پاکیزگی حاصل کرنے اور دل کے اندر بالکل صاف شفافیت پیدا کرنے کی ذمہ داری نہ اٹھا لے۔ اور اللہ رب العالمین اگر کسی قوم کی حالت نہ بدلنے کے نتیجے میں کسی قوم کے ساتھ برائی کا ارادہ کر لے تو اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی بھی اس برائی کو اس سے ٹال نہیں سکتا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے جو 1400 سال پہلے رب کائنات نے قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ کی شکل میں قرآن مجید کے حصے کے طور پر ہمارے سامنے واضح کر دیا۔ دنیا میں جتنی بھی قومیں آئی ہیں، وہ قومیں اپنے پیروں پر کھڑا ہونا نہ سیکھیں تو دوسری اقوام یا دوسرے لوگ آ کر کے پیر پہ کھڑا ہونا نہیں سکھاتے ہیں۔ ہماری اپنی ذمہ داری ہے کہ ہم ڈائیورسٹی کے اس موضوع کو، تنوع کے اس موضوع کو سامنے رکھ کر کے یہ سیکھیں کہ ہم کو کس قوم کے سامنے کیسے کھڑا ہونا ہے، کس معاشرے میں کیسے کام کرنا ہے، کون سی صلاحیتوں کا استعمال کہاں پر کرنا ہے، کہاں پر صبر و تحمل سے کام لینا ہے، اور کہاں پر کون سی پالیسی اختیار کرنی ہے۔ یہ بنیادی موضوع ہے جس موضوع کو اس مختصر خطاب کے اندر میں پورا حق ادا کر کے بیان تو نہیں کر سکتا، لیکن کوشش کروں گا کہ کسی حد تک اس کو بیان کر سکوں تاکہ آپ کے سامنے ایک پیغام جا سکے۔ سب سے پہلی بنیاد ڈائیورسٹی کے موضوع پر
میں جو آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں وہ مدینہ منورہ کا میثاق ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں سے مدینہ ہجرت کے بعد جو عہد نامہ کیا تھا، جو میثاق کیا تھا، وہ عہد نامہ آج کے دور میں مسلمانوں کے لیے زندگی گزارنے کا ایک بہت بنیادی اور بہت مضبوط لائحہ عمل ہے۔ اس کو لے کر کے اگر مسلمان چلتا ہے تو بہت سارے مسائل کو حل کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بنود کو علماء کرام نے 50 سے زیادہ شکوں کے اندر ذکر کیا ہے، لیکن میں بہت اختصار کے ساتھ اس کے چند بنود یہاں ذکر کر کے چلوں گا، آگے بڑھوں گا۔ سب سے پہلی چیز آپ یہ سمجھ لیں کہ 2 لکیریں ہیں۔ اگر آپ کے سامنے کوئی 1 میٹر کی ایک لکیر کھینچتا ہے تو اس کا ایک حل یہ ہے کہ وہ لکیر ہمارے مفہوم اور اسی طریقے سے ہمارے منہج اور ہمارے طریقے یا ہماری فکر کے خلاف ہے، تو ہم اس لکیر کو مٹانے کے لیے اپنی صلاحیتیں ضائع کریں۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اس 1 میٹر کی لکیر کے آگے اس سے بڑی لکیر کھینچنے کی کوشش کریں۔ یہ اسلامی نظریہ ہے کہ آپ دنیا کے اندر کسی کو کاؤنٹر کرنے کے لیے اپنے آپ کو اتنا مضبوط کریں کہ وہ بذات خود آپ کے کارناموں کے نتیجے میں کاؤنٹر ہو جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ منورہ میں آپ تشریف لے گئے ہجرت کے بعد، تو دیکھا کہ اسواق المدینہ میں، مدینہ کے بازار میں یہودیوں کا غلبہ ہے۔ ہر چیز میں، ہر کاروبار میں وہ غالب ہیں۔ مسلمان پیوند لگے کپڑے بغیر سواری کے کسی طریقے سے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کر کے آیا، کمزور تھا، لاچار تھا، بے یار و مددگار تھا، لیکن اس کے پاس سہارا تھا تو اپنے نبی کی تربیت اور نبی کی پیروی اور اس کی اتباع کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس دور کی جو طاقت تھی، اگر آپ چاہتے تو یہودیوں کو وہاں سے اکھاڑ کر کے پھینک سکتے تھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حوصلہ دیا کہ آپ بھی بازار میں اتریں، مہارت حاصل کریں، تجارت میں آگے بڑھیں، ترقی کریں، اور صحابہ کرام نے ایمانداری کی بنیاد پر، غیر سودی کاروبار اور محنت کی بنیاد پر کاروبار کی ترقی کے جو اسلامی اصول و ضوابط اختیار کیے، اس کے نتیجے میں دیکھتے دیکھتے مسلمان غالب آ گئے۔ تو یہ طریقہ تھا ترقی کرنے کا۔ یہی طریقہ آج کے دور میں اگر ہم اختیار کریں گے تو ترقی کریں گے۔ کاؤنٹر کرنا، کسی کے خلاف فوراً اپنی زبان کو کھول دینا، نتائج کے بارے میں فکر نہ کرنا، جو ہماری جذباتی پالیسی ہے، اور تیزی کے ساتھ رد عمل ظاہر کرنے کی جذباتیت جو ہمارے یہاں ہے، اس سے اب ہم کو ٹھہراؤ اختیار کرنا چاہیے۔ ہم کو سنجیدگی کے ساتھ غور و تدبر کرنا چاہیے کہ کہاں پر کون سی پالیسی لے کر کے ہم چلیں گے تو دوسروں کے مقابلے میں ہمارے قدم زیادہ مضبوطی کے ساتھ اس زمین پر پڑ سکیں گے، اور ہم دوسروں کے مقابلے میں زیادہ بہتر طریقے سے کاروبار اور دنیا کے مختلف میدانوں میں ترقی کر سکیں گے۔ یہ ہماری بنیادی ذمہ داری ہے۔ تو ڈائیورسٹی کے موضوع پر سب سے پہلی بنیاد میثاق مدینہ ہے۔ میثاق مدینہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن بنیادوں پر پورے میثاق کو متعین فرمایا تھا، اس میں پہلی بنیادی چیز یہ تھی کہ کسی بھی منصوبے کے لیے تب تک کامیابی حاصل کر پانا ممکن نہیں ہے جب تک اس کے اندر حق کو بیان کرنے کی صلاحیت، اور اسی طریقے سے عدل و انصاف کے قیام کی صلاحیت، اور عدل و انصاف سے کام لینے کی صلاحیت، اور آپسی حقوق کی ادائیگی کا جذبہ، اور خواتین کے احترام کو، اور دوسری تمام کی قوانین کے احترام کو، اور دوسری چیزوں کو مکمل طریقے سے دسترس حاصل نہ ہو۔ قوانین کا احترام یہ بنیاد ہے۔ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ قانون کو توڑ کر کے دنیا میں اپنے مطالبات منا لیں گے، چاہے وہ قانون کسی بھی ملک کا ہو، کسی بھی دستور سے تعلق رکھتا ہو، قانون سے ٹکرانے والے ترقی نہیں کرتے بلکہ توڑ دیے جاتے ہیں۔ اس وجہ سے پہلا وثیقہ یہ ہے کہ کسی بھی منصوبے کے لیے تب تک کامیابی حاصل کر پانا ممکن نہیں ہے جب تک حق کو بیان کرنے کی صلاحیت نہ ہو، عدل و انصاف کے قیام کی کوششیں نہ ہو،
آپسی حقوق نہ ادا کیے جائیں اور قوانین کو احترام کی نظر سے نہ دیکھا جائے۔ دوسری بنیاد یہ تھی کہ رائے کو مسلط کرنے اور تھوپنے کے بجائے لوگوں کے ساتھ مشارکت کی جائے، باہم ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کی جائے اور ایک دوسرے کی رائے کو رائے کے ثوابدید کی بنیاد پر قائم کر کے اس کے مطابق ترقی کی جائے۔ تیسری بنیاد یہ تھی کہ ایک اعلیٰ مذہبی اور سیاسی اتھارٹی بنائی جائے، اعلیٰ مذہبی اور سیاسی اتھارٹی بنائی جائے اور اس اتھارٹی کے تقرر کے لیے اور اس کو معاشرے میں کام کرنے کے لیے اختیارات دیے جائیں اور تنازعات اور عداوتوں کے بجائے اس میں ایک دوسرے کے تعاون کا جذبہ ہو، ایک دوسرے سے ڈائلاگ کرنے کا، ایک دوسرے سے تعاون کرنے اور بات چیت کرنے کا جذبہ ہو، تاکہ ایک دوسرے سے اس کی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھا کر کے دنیا میں آگے بڑھنے کا ہنر سیکھا جائے۔ تو یہ میثاق مدینہ کے چند بنود میں نے آپ کے سامنے خلاصے کے طور پر ذکر کیے ہیں۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ الحجرات کے اندر ارشاد فرمایا، اے لوگو، یہاں پر مسلمانوں کو مخاطب نہیں کیا گیا بلکہ اللہ رب العالمین نے پوری انسانیت کو اور سارے مذاہب کے ماننے والوں کو، سارے مکاتب فکر کو مخاطب کر کے فرمایا، انا خلقناکم، ہم نے تم کو پیدا کیا ہے ایک مرد اور ایک عورت کے ذریعے، اور تم کو الگ الگ قبیلوں میں، الگ الگ تہذیبوں میں اور الگ الگ قبائل اور خاندانوں میں اور برادریوں میں بانٹ دیا۔ بانٹنے کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ تم ایک دوسرے سے تعارف حاصل کرو، رشتہ داریوں کی بنیاد پر جڑو اور ایک دوسرے سے تعارف حاصل کر کے یہ قبائل کے اختلاف کو صرف تعارف کی حد تک باقی رکھو۔ ایسا نہ ہو کہ تم یہ قبائل کے اختلاف کو تعصب کا ذریعہ بنا لو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع سے جو پیغام دیا تھا اس میں واضح کر دیا تھا کہ لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لابیض علی اسود ولا لاسود علی ابیض، کہ کسی بھی عربی کو غیر عربی پر، کسی غیر عربی کو کسی عربی پر، کسی کالے کو کسی گورے پر، کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فوقیت اور امتیاز حاصل نہیں ہے۔ فوقیت اور امتیاز کا ایک ہی پیمانہ ہے، وہ پیمانہ ہے رب کائنات کا ڈر، اس کا خوف، اس کی خشیت اور اس کا تقوی۔ یہ بنیاد ہے۔ رنگت، زبانوں کا اختلاف، تہذیب کا اختلاف، برادری کا اختلاف، یہ صرف تعارف کا ذریعہ ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے ہم کو اس بنیاد پر پیدا فرمایا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ایک اور جگہ پر ارشاد فرمایا، وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْعَالِمِينَ۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ الروم میں فرمایا کہ اللہ رب العالمین کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے آسمان کو اور زمین کو پیدا فرمایا، اور تمہاری زبانوں کا اختلاف، کوئی انگریزی بولے، کوئی بھوجپوری، کوئی بنگلہ، کوئی زبان، کوئی عربی زبان، کوئی انگریزی زبان، کوئی حیدرآباد کی زبان، کوئی کسی زبان سے کسی کو مخاطب کرتا ہے، یہ ساری کے سارے اختلافات جو ہیں یہ بھی اللہ کی نشانی ہے۔ ایک ملک کے اندر اتنی زیادہ زبانوں سے لوگوں کو مخاطب کرنے والے لوگ، یہ بھی رب کائنات کی نشانی ہے۔ اور تمہارا الگ الگ رنگوں کا ہونا، کوئی گورا، کوئی کالا، کوئی سانولا، کوئی کسی رنگ کا، یہ بھی رب کائنات کی ایک نشانی ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، ان سب چیزوں میں تمہارے لیے عبرت کا سامان رکھا گیا ہے، تمہارے لیے نصیحت رکھی گئی ہے۔ تو بقائے پرامن جو ہے، آپس میں امن و سلامتی کے ساتھ باقی رہنے کا جو اسلامی نظریہ ہے، اس نظریے کو بہت ساری صورتوں میں سمجھا جا سکتا ہے۔ پہلی صورت یہ ہے کہ انسان کی تکریم اور اس کے احترام پر اسلام نے ابھارا ہے۔ اس تکریم اور احترام میں مذہب کی تفریق کا کوئی گوشہ نہیں ہے۔ بحیثیت انسان کے ہر انسان کو دوسرے انسان کا احترام کرنا ہے۔ عقیدے کا اختلاف، مذہب کا اختلاف، نظریے کا اختلاف، یہ دوسری چیز ہے۔ وہ اختلاف دلائل کی بنیاد پر لوگوں کے سامنے رکھا جائے،
لوگوں کو حق کی طرف بلایا جائے، یہ ایک الگ موضوع ہے، لیکن اس موضوع کی بنیاد پر کسی سے اختلاف کو بنیاد بنا کر کے آدمی ایک دوسرے کی توہین کرے، ایک دوسرے کا ٹھٹھا اڑائے، اس بات کی اسلام اجازت نہیں دیتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، کہ ہم نے بنی آدم کو تکریم دی ہے، اس کو عزت دی ہے۔ یہ بنی آدم جو ہے، یہاں پر بنی آدم کو مخاطب کرنے یا اس کا تذکرہ کرنے کا مقصد یہی ہے کہ بنی آدم میں جتنے بھی مذاہب کے ماننے والے ہیں ان سب کو رب کائنات نے عزت اور احترام کے حق سے نوازا ہے، لہذا سب کو ایک دوسرے کا احترام کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے بقائے باہم میں امن و سلامتی کا خیال کرنے میں دوسری بنیاد ہے کہ انسانی بھائی چارے کا مکمل خیال کیا جائے۔ انسانی بھائی چارہ، اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جیسا کہ پہلے گزرا کہ اللہ کی نشانی ہے کہ اس نے آسمان و زمین پیدا کیا، اور ہماری زبان اور رنگ کے اختلاف کو بھی رب کائنات نے اپنی نشانی قرار دیا۔ تیسری بنیاد اس چیز کی یہ ہے کہ عقیدے اور مذہب کی آزادی دیتا ہے اسلام، اس کو کاؤنٹر کرنے کا علمی طریقہ، کسی کو حق پر لانے کا علمی طریقہ یقیناً بروئے کار رکھا جائے گا، لیکن مذہبی اور عقیدے کی آزادی، اس پر اسلام سارے انسانوں کو آزادی دے کر کے چلتا ہے، اور ان کو پورا اختیار ہے کہ وہ اپنے لحاظ سے جو چاہیں کریں، لیکن اگر وہ غلط کرتے ہیں اسلامی نقطہ نظر سے تو ان کو یہ بتایا جانا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے ہم کو توحید کی بنیاد پر دنیا میں پیدا کیا ہے، لہذا تم شرک کو چھوڑ کر کے توحید کی جانب آؤ۔ یہ رب کائنات کا ایک حق ہے جو اس نے ہم کو دے رکھا ہے۔ اسی طریقے سے چوتھی چیز بقائے باہم کی امن و سلامتی کے ساتھ یہ ہے کہ مکالمہ اور مواصلات، ہم آپس میں ڈائیلاگ اور ایک دوسرے سے تعلقات بنانے کے بارے میں، باہم رابطے کے بارے میں ہم ایک دوسرے کو اس کا حق دیں، یہ حق اسلام نے دے رکھا ہے، رب کائنات نے دے رکھا ہے۔ اور پانچویں چیز ہے اس سلسلے کی آخری چیز جس پر مجھ کو گفتگو کرنی ہے، وہ آپسی تعاون اور یکجہتی کی ضمانت۔ آپس میں ایک دوسرے کا تجارت کے معاملات میں مذہبی تفریق کی بنیاد کے بغیر تعاون کرنا، دنیا کی ترقی کے لیے کسی انداز کی تفریق پیدا کیے بغیر ایک دوسرے کا تعاون کرنا، اس کی ضمانت یہ اسلام نے پوری انسانیت کو دے رکھی ہے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ تعاون اور تضامن، یعنی ضمانت دینے اور آپسی تعاون کو یقینی بنائیں۔ اسی طریقے سے ہماری ایک ذمہ داری یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کے حقوق کا مکمل خیال کریں۔ حقوق کے موضوع پر میں جاؤں گا تو لمبی گفتگو ہو جائے گی، لیکن اختصار کے ساتھ حقوق اور رائٹس کا جو مسئلہ ہے وہ آپ سامنے رکھیں کہ انسان کی ذات کو تکریم دینا یہ اس کا حق ہے، اس کا رائٹ ہے۔ اسی طریقے سے انسان کے احترام کی جو بنیاد ہے وہ رب کائنات نے قرآن و سنت میں جس تناظر میں ذکر کی ہے یہ بھی اس کا رائٹ اور حق ہے۔ ایسے ہی انسان کو اللہ رب العالمین نے فطرت پر پیدا کیا ہے، اس فطرت پر اس کو لانا یہ ہر اس شخص کی ذمہ داری ہے اور اس کا رائٹ ہے جو ان چیزوں کو دقت کے ساتھ سمجھتا ہے۔ ایسے ہی انسان کی خدمت کے لیے اللہ رب العالمین نے اس کی تکریم کے مد نظر زمانے کو اس کے پیروں میں دے دیا ہے۔ حکومت کے اختیارات دیے گئے کہ وہ دنیا میں اپنی صلاحیتوں کی بنیاد پر آگے بڑھے، حکومت کرے، دنیا کے اندر سسٹم قائم کرے، تعلیم کا، روزگار کا، انسانی ضرورتوں کی تکمیل کا۔ یہ انسان کی تکریم کا نتیجہ ہے۔ جنات ہم سے زیادہ طاقتور ہیں لیکن ان کو یہ سسٹم نہیں دیا گیا، ہم انسانوں کو یہ سسٹم دیا گیا ہے، لہذا انسانی تکریم کا تقاضا ہے کہ ہم ایک دوسرے کا احترام کر کے اس سسٹم کو مضبوط بنائیں۔ ایسے ہی انسان کے لیے بہت سارے حقوق دیے گئے، ان میں ایک حق یہ ہے کہ انسان کو زندگی گزارنے کا حق ہے، کوئی اس کی زندگی کو اس سے چھین نہیں سکتا الا کہ کہیں کا قانون ہو، اس قانون کی بنیاد پر کوئی فیصلہ کیا جائے۔ ایسے ہی انسان کو حق مساوات دیا گیا، ہر آدمی برابر ہے، پیسے کی بنیاد پر، منصب کی بنیاد پر کسی کو ایسے حقوق حاصل نہیں ہیں جن حقوق کی بنیاد پر اس کو غریب کے سامنے زیادہ عزت دی جائے اور غریب کو رونت دیا جائے۔ مساوات کا حق ہے۔
کرامت کا حق ہے کہ انسان کی تکریم کی جائے، اسی طریقے سے انسان کو تعلیم کا حق ہے، تعلیم حاصل کرنے کا، کہ وہ دنیاوی تعلیم حاصل کرے اور اپنے پیدا کرنے والے مولائے حقیقی کو پہچاننے کے لیے دین کی تعلیم بھی حاصل کرے، تاکہ وہ دنیا میں جانوروں کے طرح کی زندگی نہ گزارے بلکہ اپنے رب کو اور پیدا کرنے والے کو پہچان سکے۔ ایسے ہی انسان کے درمیان جو حقوق رکھے گئے، جو رائٹس رکھے گئے، وہ والدین کے حقوق ہیں، بچوں کے حقوق ہیں، میاں بیوی کے آپسی حقوق ہیں، آپس میں رشتہ داریوں کے حقوق ہیں، یہاں تک کہ غیر مسلموں کے حقوق ہیں۔ میں اس بات کو وضاحت کے ساتھ بیان کرنا چاہوں گا کہ ہندوستان کی آزادی کے بعد سے چاہے علماء ہوں، مختلف اسلامی تنظیموں کے ذمہ داران ہوں یا مختلف انداز کی شخصیات ہوں، یہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ غیر مسلموں کے حقوق پر کہیں بھی کھل کر کے کوئی گفتگو نہ کی گئی ہے، نہ کی جا رہی ہے۔ ان کے کیا حقوق ہیں، ان سے تعاملات ہم کو کرنے ہیں، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، تو ان کے حقوق کو سمجھنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اس سلسلے میں اسلام نے جو باتیں رکھی ہیں ان میں سے چند چیزیں آ چکی ہیں۔ مثال کے طور پر عقیدے کی آزادی کی ضمانت، یہ غیر مسلموں کے حقوق میں سے ایک حق ہے۔ عبادت کرنے کی آزادی، یہ بھی ان کا ایک حق ہے، اگرچہ علمی بنیادوں پر ان کے سامنے حقائق رکھے جانے چاہیے۔ تیسرا حق ان کے یہ ہے کہ وہ زندگی گزارنے میں اور لوگوں کے ساتھ بہتر معاملات کرنے میں آزاد ہیں۔ ان کے ساتھ انصاف کرنا اور ظلم کے تمام عناصر کو ان سے دور رکھنا یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ سماجی یکجہتی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پیغام ہے کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا گیا۔ تمام جہانوں میں مسلمان بھی ہیں، غیر مسلم بھی ہیں، تو ان کے حقوق کو سامنے رکھنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ایسے ہی ہم اسلامی حقوق میں ان تمام کی تمام چیزوں کا خیال کریں جن چیزوں کا تذکرہ قرآن و سنت کے اندر موجود ہے۔ ایسے ہی ہمارے سامنے رول ماڈل ہندوستان کے مسلمانوں پر رب کائنات کا احسان عظیم یہ رہا ہے کہ ایسی شخصیات رب کائنات نے ہمارے لیے رول ماڈل بنائی جن کے ذریعے سے ہم دنیا کے اندر ترقی کر سکتے ہیں۔ ہندوستان کی آزادی کے بعد رب کائنات کے فضل و کرم سے سب سے پہلے وزیر تعلیم مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ متعین کیے گئے، جو اسی جماعت سے تعلق رکھتے تھے جس جماعت سے میرا تعلق ہے۔ اللہ رب العالمین ہم کو اس چیز کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولانا آزاد نے وہ پورا تعلیمی سسٹم جو آج ہندوستان میں IIT یا نیٹ یا دوسری شکلوں میں دنیا کے ترقی یافتہ سسٹم کے طور پر دیکھا جاتا ہے، ان سب کی سب چیزوں کی بنیاد مولانا آزاد رحمۃ اللہ علیہ کی قائم کردہ ہے۔ ہمارے لیے وہ رول ماڈل ہیں، ہمیں ان کو سامنے رکھ کر کے بقائے باہم اور ان کے نظریات کو پڑھنا چاہیے۔ غیر مسلموں کے ساتھ کیسا تعامل ہو، بقائے باہم کے کون سے نظریات سامنے رکھے جائیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ اس چیز کو ہم سامنے رکھیں اور مولانا آزاد رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت کو رول ماڈل بنا کر کے اپنی دنیاوی ترقی کے لیے اور دینی ترقی کے لیے سامنے رکھیں۔ ان کے بارے میں سیمینار کیے جائیں، ان کے جو مواقف تھے، جو نظریات تھے، وہ لوگوں کے سامنے پیش کیے جائیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ایسے ہی ایک چیز ہے تعلیم نسواں۔ تعلیم نسواں میں مسلمانوں کے بہت سارے علاقے اب بھی بہت پیچھے ہیں۔ تعلیم نسواں میں اسلامی حدود کا مکمل خیال کر کے اس میں ترقی کرنا، خواتین کو تعلیم دینا اور ان کو دینی اور دنیاوی لحاظ سے مضبوط کرنا، یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ امن کے قیام میں اور فرقہ وارانہ تنازعات میں ہمارا موقف کیا ہونا چاہیے، اسلام نے مکمل طریقے سے اس کا بھی ذکر کیا ہے، اس کو ہم سامنے رکھیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عہد مبارک میں، اور یہ میں واضح کر دینا چاہوں گا کہ آج کے دور کے حالات کتنے بھی نازک ہوں، کتنا بھی شکوہ کیا جائے، کتنی بھی شکایتیں کی جائیں، یہ حالات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے عہد مبارک کے بالمقابل اس کا عشر عشیر بھی نہیں۔ جو صورتحال اس دور میں تھی کہ بیڑیاں ڈال کر کے گھسیٹ دیا جاتا تھا، چلتے پھرتے ان کے اوپر قاتلانہ حملہ کر کے ان کو ضائع کر دیا جاتا تھا،
70 سے زیادہ حفاظ کو ایک ایک بار میں گھیر کر کے دھوکہ دے کر کے قتل کر دیا گیا. اس کے باوجود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو استحکام حاصل کیا وہ صبر و تحمل کے ذریعے, سسٹم کے ذریعے, لوگوں کے ساتھ ڈائیلاگ کے ذریعے, اپنی طاقت کا استعمال کبھی بھی اول وہلہ میں نہیں کیا, بلکہ پہلے معاملات کو سنبھالنے اور سنجیدہ فیصلہ کرنے کی کوشش کی, اس کے بعد معاملات آگے بڑھے. تو یہ ہماری ذمہ داری ہے. مقامی علماء کی ایک ذمہ داری ہے کہ مقامی علماء, مساجد کے ائمہ وہ رول ماڈل بنے. یہ بہت بڑا المیہ ہے کہ علماء اور مساجد کے ائمہ جو ایک طرح سے قوم کے امام ہیں, وہ وقتی طور پر فیصلہ لینے کی صلاحیتیں نہیں رکھتے. ان کے اندر جو عالمانہ شان ہونی چاہیے اس شان کے اندر کمزوری ہے, ان کا مطالعہ کمزور ہے. وہ لوگوں سے جڑ کر کے احوال اور حالات کے بارے میں کچھ سنجیدہ فیصلے لینے کی صلاحیت پیدا نہیں کرنا چاہتے. تو ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ موجودہ حالات میں ان کے سامنے یہ چیز رکھی جائے, ان کو ابھارا جائے. اور سب سے بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ موجودہ وقت میں مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد ایسی ہے جو دین کو یا دنیا کو سیکھنے کے لیے سوشل میڈیا کا سہارا لیتی ہے, اور سوشل میڈیا پر وہ کس کو سنتی ہے یہ اس کا خود کا فیصلہ ہوتا ہے. جس کو وہ اپنا رول ماڈل بنا رہے ہیں وہ سنے جانے کے قابل بھی ہے کہ نہیں ہے, یہ ایک بنیادی سوال ہے. کتنے ایسے مسلمان ہیں جو دین کو سیکھنے کے لیے ایسے لوگوں کو رول ماڈل بناتے ہیں جو دین کے جانکار نہیں ہیں, عالم دین نہیں ہیں, صرف وعظ و نصیحت کی صلاحیت پیدا ہو گئی, ٹی آر پی کا گراف بہت اوپر نکل گیا تو مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ ان سے دین سیکھا جا سکتا ہے. یہ بہت بڑی بنیاد ہے آج کے دور میں مسلمانوں کے منتشر ہونے یا گمراہ ہونے کی. اس وجہ سے ان کی رہنمائی ہونی چاہیے کہ کن کو سنیں, کون سے چینلز ان کے لیے رہنما چینلز ہو سکتے ہیں اور کون سی چیزوں سے ان کو بچنا ہے. سوشل میڈیا کے دور میں ہر شخص جس کے پاس ایک موبائل فون یا کیمرہ ہے وہ اپنے گھر سے بیٹھ کر کے علامہ بنا ہے, اپنے کمرے میں یا لائبریری میں بیٹھ کر کے ہر قسم کے فیصلے کرتا ہے. اور مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد ان لوگوں کو فالو کرتی ہے جو فالو کیے جانے تو دور کی بات دیکھے جانے کے بھی قابل نہیں, لیکن مسلمان ان کو سنتا ہے. اس وجہ سے یہ ایک بنیادی مسئلہ ہے موجودہ حالات میں کہ ہم اس چیزوں کو بھی سامنے رکھیں. آج کے حالات میں ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ بحیثیت مسلمان کے ہم کہاں کھڑے ہیں. میں خطاب کو 2-4 منٹ کے اندر سمیٹوں گا, وقت میرا ختم ہو رہا ہے. بحیثیت مسلمان کے ہم کہاں کھڑے ہیں اور کون سے احوال پر قابو پانے کے لیے ہم کو کون سی حکمت عملی اختیار کرنی ہے, یہ ایک بہت بنیادی سوال ہے. یہاں پڑھے لکھے لوگوں کا طبقہ ہے, میں تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں, لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ شرک و بدعات جس کو مٹانے کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں مبعوث کیے گئے وہ آج بھی مسلمانوں کی گھٹیوں میں پڑا ہوا ہے. یہ ایک حقیقت ہے, تلخ حقیقت ہے. اسی طریقے سے نشہ آور چیزوں میں نئی نسلوں نے جس انداز سے اس کو اپنا کر کے اپنے آپ کو تباہی کے حوالے کر دیا ہے, اس میں دوسری قوموں کے ساتھ ساتھ ہماری قوم بھی کسی سے پیچھے نہیں ہے. مسلم محلوں کی, مسلم علاقوں کی ذمہ داری اگر آپ اٹھاتے ہیں, وہاں کا دراسہ کریں, جائزہ لیں, تو رات میں 12 بجے سے پہلے ماں باپ کا سپوت ماں باپ کے پاس نہیں آتا ہے, اور صبح صلاۃ فجر چھوڑ کر کے دیر تک آفس کا ٹائم نکل جائے, اسکول کا ٹائم نکل جائے, وہ پڑا سوتا رہتا ہے. ایسی قوموں کو ترقی نہیں مل سکتی ہے. تو ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم بحیثیت مسلمان کے اپنی ذمہ داریوں کو نبھائیں. سودی کاروبار جس کو مٹانے کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے جتن کیے, اس کاروبار نے ہمارے معاشرے کو تباہی کی طرف ڈھکیل دیا ہے. ارتداد کا فتنہ, ہماری بچیاں دوسروں سے شادیاں کر کے بھاگ رہی ہیں, اس کے اسباب کیا ہیں, اس پر غور کرنا ہوگا. ہمیں اسی طریقے سے خواتین کے حقوق کے بارے میں سوچنا ہوگا. میراث سے, وراثت کے حقوق سے ہم خواتین کو محروم کر دیتے ہیں. بڑے بڑے دیندار گھرانوں کو, عالموں کے گھرانوں کو میں نے دیکھا ہے کہ بچوں کو یعنی لڑکوں کو حصہ دے دیا گیا, لڑکیوں کو محروم کر دیا گیا. یہ کون سے انصاف کی بات ہے؟ یہ بظاہر ایک عمل ہے جو وقتی طور پر کیا جاتا ہے, لیکن اس کے خراب نتائج کئی نسلیں بھگتتی ہیں, کئی جنریشن بھگتتی ہے.
اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایک دوسرے کا حق مار کر کے ہم رب کائنات کو ناراض کر کے اللہ رب العالمین کی ناراضگی، اس کا غضب مول لیتے ہیں۔ تو میراث کا جو حق ہے خواتین کا یا مردوں کا، اس میں انصاف سے کام لیا جائے اور اس کو مکمل طریقے سے سمجھا جائے کہ اتنا پاکیزہ نظام جو اسلام نے پیش کر دیا ہے وہ دنیا کی کوئی طاقت پیش نہیں کر سکتی، لیکن ہم اتنے بدترین ہیں کہ اس کو نافذ کرنے سے عاجز ہیں۔ اس وجہ سے ہماری ذمہ داری ہے کہ اس پر غور و تدبر کریں۔ شادی بیاہ کی فضول خرچیاں، شادی بیاہ میں طلاق تک کی نوبتیں، خلا اور حلالہ جیسی لعنت اور اس انداز کی چیزوں کو لوگوں نے تھوڑی تھوڑی دکانیں چلانے کے لیے نہ جانے کہاں تک رواج دے دیا۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ اس پر غور و تدبر کیا جائے۔ اور وہی آیت کریمہ میں دوبارہ سے پڑھوں گا جس میں رب کائنات نے فرمایا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم واذا اراد اللہ بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دون اللہ من وال، کہ اللہ رب العالمین جب تک ہم اپنی حالت کو نہیں بدلیں گے، جب تک ہماری حالت کو تبدیل کرنے والا نہیں ہے۔ اور جو لوگ مایوس ہوتے ہیں وہ ایک بات سمجھ لیں کہ نشانہ کس کو بنایا جاتا ہے؟ نشانہ اسی کو بنایا جاتا ہے کہ جو مد مقابل صف اول کا شہسوار ہوتا ہے۔ ہمیں بار بار نشانہ بنایا جانا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہم صف اول کے شہسوار ہیں، اور ہمارے مذہب نے ہم کو مکمل رہنمائی دی ہے کہ آپ کسی سے نشانہ بن جائیں تو بھی سنجیدگی سے اور صبر و تحمل کے ساتھ کام لے کر کے اسوہ رسول کو اور سیرت رسول کو سامنے رکھیں۔ یہ ہماری بنیادی ذمہ داری ہے۔ آپ چھوٹی لکیر اور بڑی لکیر کی مثال کو سامنے رکھیں، حجۃ الوداع کے وہ بنود سامنے رکھیں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسرے کا احترام کرنے کا حکم دیا، ایک دوسرے کے مال کو ایک دوسرے پر یا اس کی جان کو ایک دوسرے پر حرام قرار دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع سے بار بار فرمایا فاتقوا اللہ فی النساء، اللہ رب العالمین سے، اللہ کی ان خواتین کے بارے میں رب کائنات سے ڈرتے رہو، ان کے حقوق ادا کرتے رہو۔ اللہ رب العالمین نے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع سے فرمایا کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، حقیقی مسلمان یہ ہے جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرے لوگ اور مسلمان محفوظ رہیں۔ آج بہت سارے علاقے ایسے ہیں جہاں گالی گلوچ اور زبان کی کیفیت اور نوعیت کو دیکھ کر کے آپ بغیر دیکھے یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ مسلمانوں کا علاقہ ہے کہ غیر مسلموں کا علاقہ ہے۔ زبان ہماری اتنی خراب ہو چکی ہے، جبکہ وہ سچا مسلمان نہیں ہو سکتا جو زبان، جس کی زبان سے لوگ محفوظ نہ ہوں، زنا کو، چوری کو، ان ساری کی ساری چیزوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے پیغام میں حرام قرار دیا، ہم کو اس سے ڈرایا، دور رہنے کی تلقین کی، والدین کے ساتھ حسن سلوک کی تلقین کی، رشتہ داریوں کو نبھانے کی تلقین کی، دوسروں کے حقوق کو مارنے سے ڈرایا، اسی طریقے سے میراث کی تقسیم پر بھی تاکید کی۔ اور میں ایک روایت آپ کے سامنے ذکر کر کے خطاب کو ختم کروں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے یوشک الامم ان تداع علیکم کما تداع الاکلۃ الی قصعتها، ان قریب تمہارے اوپر دنیا کی ساری قومیں ٹوٹ پڑیں گی جیسے بھوکے اور پیاسے لوگ کھانے کے برتن پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ صحابہ کرام نے پوچھا ومن قلۃ یومئذ یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم تھوڑی تعداد میں ہوں گے؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں، بل انتم غثاء کا غثاء السیل، جیسے سیلاب میں کوڑا کرکٹ یا پانی کے اوپر جمع ہونے والا جو کوڑا کرکٹ ہوتا ہے وہی نظر آتا ہے، ویسے ہی تمہاری تعداد بہت بڑی ہوگی۔ لیکن اس مثال میں، ان الفاظ میں ہماری حیثیت بھی بتا دی گئی کہ تمہاری حیثیت دین سے دوری کے نتیجے میں کوڑے کرکٹ سے زیادہ کچھ نہیں ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین تمہارے دشمنوں کے سلسلے میں تمہارے اندر وہن اور کمزوری پیدا کر دے گا۔ صحابہ کرام نے پوچھا ومل وہن یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہن کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، موت سے ڈر اور دنیا میں مگن ہو جانا، دنیا سے محبت کرنا۔ آج ہم میں کے ہر ایک شخص کو اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے یہ سوچنا ہوگا کہ ہم دنیا میں کتنے مگن ہیں۔ آپ دنیا میں ترقی کریں،
دنیاوی وسائل کو اختیار کریں لیکن دین کے دائرے میں حلال و حرام کی تمیز کرتے ہوئے، لوگوں کے حقوق کا خیال کرتے ہوئے، تب آپ دنیا میں بھی ترقی کریں گے۔ اور ایسے تاجر کو جو امانت دار تاجر ہوتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثال دی اس طرح سے کہ جیسے ان دو انگلیوں کے درمیان کوئی تیسری انگلی نہیں آ سکتی، ویسے ہی قیامت کے دن ایک امانت دار تاجر اور میں اس طریقے سے کھڑے ہوں گے۔ لہذا ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم امانت داری اور عدل و انصاف سے کام لیں، اور ظلم و جور جو ہم پر ہوتا ہے، جس کی ہم بڑی چیخ کر جس کا تذکرہ کرتے ہیں، اس بارے میں ہم سمجھ لیں کہ جب ہم اپنے اوپر ظلم کریں گے، اپنے گھرانے اور اپنی آل اولاد پر ظلم کریں گے، ان کی حق تلفی کر کے، اپنی تجارت پر ظلم کریں گے، حلال و حرام کی تمیز نہ کر کے، چلنے پھرنے اور اٹھنے بیٹھنے کے آداب میں ہم ظلم کے شکار ہو جائیں گے اسلام سے دوری کے نتیجے میں۔ تو جب ہم خود ظلم کرتے ہیں تو رب کائنات ہمارے اوپر ظالموں کو مسلط کر دیتا ہے، یہ اس کا دستور ہے، اس کا طریقہ ہے۔ اس وجہ سے شکوہ کرنے اور شور مچانے سے پہلے اپنی گریبان میں جھانکیں۔ اللہ رب العالمین ہم کو قرآن و سنت کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم کو ان بنود پر غور و تدبر کرنے اور صحیح انداز سے ڈائیورسٹی کے اسلامی مفہوم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بڑی معذرت کے ساتھ کہ میں نے کافی لمبا وقت لیا، ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ اکتا گئے ہوں، لیکن باتیں آنی تھیں وہ آ گئیں۔ اللہ رب العالمین ہم کو ان پر استقامت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔